اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الفجار لفی سجین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم الی آخرہ۔ ہمارا جو درس چل رہا ہے وہ سورہ مطففین کے سلسلے سے چل رہا ہے۔ 30ویں پارے میں تفسیر کا درس ہے۔ اس میں کچھ مختصر وضاحت کچھ الفاظ کی پہلے کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد گنجائش رہی تو آج کے درس میں، ورنہ اگلے درس میں تفسیر شبر سے مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ عرض کریں کہ یہاں کتاب الفجار کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر آگے چل کر کے علیین کی کتابوں کا بھی اسی سورے میں ذکر ہے۔ سجین کا ذکر ہے اور علیین کا ذکر ہے، یہ دونوں لفی علیین، کتاب الابرار لفی علیین، یہ کتاب الابرار کا ہے ذکر، اور کتاب الفجار لفی سجین۔ دو طریقے کی کتابوں کا ذکر کیا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ دو طریقے کے نامہ اعمال ہوں گے۔ یہاں البتہ دو احتمال ہے، وہ عرض کر دوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کتاب فجار جو ہے وہ نامہ اعمال ہے، اور اگر کتاب فجار نامہ اعمال ہے تو سجین وہ مکمل رجسٹر ہے، وہ دفتر ہے، وہ بڑی کاپی ہے کہ جس میں سب کے اعمال تفصیل سے درج کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اہل شر کے اعمال اس میں درج کیے جاتے ہیں، تو اس کو کتاب فجار کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کتاب فجار کے جو ہے وہ سجین میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سجین جو ہے وہ فجار یعنی فاجروں کے نام اعمال رکھے جانے کی جگہ ہے، رجسٹر ہے گویا۔ اور یا تو کتاب فجار جو ہے وہ قسمت کو کہتے ہیں، سرنوشت کو کہتے ہیں۔ اگر سرنوشت ہے مراد کتاب فجار سے ان کی قسمت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجین جو ہے وہ جہنم کا پسترین طبقہ ہے، جہاں فجار کو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جس کا نتیجہ ویل اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو احتمال یہاں پر سجین اور کتاب فجار کے لیے ہے۔ اور ایسے دیکھا جائے تو سجین جو ہے پہلے احتمال کے تحت دیوان شر کو کہتے ہیں، یعنی وہ رجسٹر، وہ دیوان کے جہاں برے لوگوں کی برائیاں ضبط کی جا رہی ہیں، درج کی جا رہی ہیں۔ اور یہ سجن سے نکلا ہے، جس کے معنی قید کے ہوتے ہیں، حبس کے ہوتے ہیں، بند کرنے کے ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں جناب یوسف کی داستان بیان کی تھی، سجین کے سلسلے سے جو آیتیں آئی ہیں اس کا ذکر کیا تھا۔ قید خانے کے لیے سجین کہا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ قید کر لیا جاتے ہیں، جو اعمال سرزد ہو رہے ہیں اس کو ضبط کر لیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، حبس کر دیا جاتا ہے، اس لیے سجین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس میں اچھا، اور مرقوم کیا ہے؟ مرقوم واضح کتابت ہے، واضح کتابت، بالکل کلیئر، شفاف، جس میں تمام ارقام یعنی تمام لکھی ہوئی چیزیں صاف صاف نظر آئیں۔ ایک لفظ آیا ہے اس کے اندر قرآن مجید میں، اسی سورے میں آگے چل کے، کلا بل رانا، ٹھیک ہے، علی قلوبہم۔ یہ رانا کیا ہے؟ رانا کے لیے علماء نے تحریر کیا ہے کہ غالب آ جانے کو کہتے ہیں، چھا جانے کو کہتے ہیں۔ رانا نہیں، غالب آ گیا، چھا گیا۔ ارائک کمروں میں رکھے ہوئے تختوں کو کہتے ہیں، سریر کو کہتے ہیں، سریر عربی، جس کو مطلب ارائک کا دوسرا نام سریر یا سرور ہے، مسحری، تختے، مسحریوں کو جو ہے وہ ارائک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رحیق کا لفظ بھی اس میں آیا ہے، مومنوں کو جو چیز دی جائے گی اس کے لیے رحیق، رحیق مختوم، جو چیز پلائی جائے گی۔ تو رحیق سے مراد جو ہے وہ پاکیزہ ہے، صاف شفاف شراب کو کہتے ہیں۔ مختوم یعنی جس پر مہر لگی ہوگی،
ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی اکرم کو خاتم النبیین بھی اسی لیے کہتے ہیں. ایسے تو خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ اختتام ہوتا ہے ان کے ذریعے، لیکن خاتم النبیین کہا جائے تب بھی اس کی توجہ یہ کی جاتی ہے کیونکہ نبی اکرم کے ذریعے سے گویا سلسلہ نبوت پہ مہر لگ گئی ہے. خاتم جو ہے لگایا جاتا تھا جب کوئی لیٹر ہوتا تھا، لیٹر بند کیا جاتا تھا لکھنے کے بعد مکمل ہو جاتا تو اس پہ مہر لگا دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اس کو بھی مختوم کہتے تھے. سربستہ خط کو، اور خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں چونکہ انگوٹھی سے پہلے مہر لگائی جاتی تھی اس لفظ مختوم کا استعمال کرتے تھے. یہاں پر یہ مراد ہے کہ بالکل پیک، بالکل بندھی ہوئی بستہ. ٹھیک ہے، اور بالکل فریش تازی نئی شراب کے ظروف ان کو دیے جائیں گے. البتہ شراب جو ہے وہ پاک و پاکیزہ شراب طہورہ. ٹھیک ہے، مختوم جس پر مہر لگا دی جاتی ہے. اور تنافس کا ایک لفظ اس میں آیا ہے. ٹھیک، متنافسون. تنافس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی نفیس شے کے بارے میں مقابلہ کر کے آگے بڑھ جانے کا جذبہ رکھا جائے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. نفیس یعنی اچھی چیز کے لیے جذبہ رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. کار خیر کے لیے سبقت کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکل کوشش کرنا بغیر حسد کے، یہ نہ صرف یہ کہ برا نہیں بلکہ امر مستحسن ہے. اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے. السابقون السابقون اولئک هم المقربون. کار خیر کے لیے سبقت کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. جو جتنا زیادہ سبقت کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے کار خیر میں، اتنا ہی اللہ کے نزدیک مقرب ہوتا چلا جاتا ہے. تسنیم بلندی سے گرنے والے چشمے کو کہتے ہیں. اردو میں لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، لڑکوں کے بھی ہوتے ہیں، لڑکیوں کے بھی رکھے جاتے ہیں. تسنیم چشمہ جو اوپر سے گرتا ہے، جھرنا چشمہ، اسے تسنیم سے کہتے ہیں. سنام سے مشتق ہے یہ. یتغامزون کا ایک لفظ یہاں آیا ہے سورہ کے ختم ہونے سے تھوڑا پہلے. یتغامزون یہ جو لفظ آیا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ یتغامزون جو ہے وہ آنکھوں سے اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے. فقیہین مسخرہ کر کے خوش ہونے والوں کو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور حافظین کا جو لفظ آیا ہے یہاں، یہ کلمات آپ لوگ لکھیے گا، یاد کیجیے گا. ہو سکتا ہے ایک سوال آ جائے، کچھ کلمات دے دی جائیں کہ اس کے معنی لکھیے، تو آپ کو اس کا معنی پتہ رہنا چاہیے. معنی پتہ رہے گا تفسیر میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. حافظین ذمہ دار اور نگراں کو کہتے ہیں، انچارج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نگہبان کو کہتے ہیں، نظر رکھنے والوں کو کہتے ہیں، ناظر کو کہتے ہیں. جس طرح کفار مومنین کو اچھا ایک لفظ آ گیا ہے یضحکون، اس کے لیے عرض کر دوں یضحکون جو کہا گیا ہے کہ اب ایسا ہوگا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ یضحکون. وہ لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. قیامت کے دن کا تذکرہ ہے. ابھی دنیا میں کفار استہزاء کرتے ہیں کئی بار مومنین کا، لیکن محشر میں مومنین کو موقع ملے گا ان کا استہزاء کرنے کا. یضحکون، جس طرح کفار مومنین کو دیکھ کر مذاق اڑایا کرتے ہیں، آنکھوں کو اشارہ کیا کرتے ہیں، جیسے ابھی پہلے آیا، مومنین کفار کو دیکھ کر مسکرائیں گے کہ اب اپنے انجام پر ذرا سا غور و فکر کو نظر ڈالو، تم نے میرا دنیا میں بہت مذاق اڑایا ہے. اور ابرار کا جو لفظ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، نیک کردار افراد کو کہتے ہیں. لیکن پنجتن پاک کی ایک کڑی امام حسن کی روایت میں یہ کہ 5 افراد مراد ہیں ابرار سے خصوصی طور پہ. ٹھیک ہے، نبی اکرم کے علاوہ مولا کائنات. جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ امام حسن کی نظر، امام حسن اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تحریر کی فرمایا تھا کہ ابرار سے مراد امام علی ہیں، امام
اور جناب صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن اور امام حسین، یہ شخصیتیں ابرار سے مراد ہیں، ٹھیک ہے، جن کا تذکرہ سورہ دہر میں بھی کیا گیا ہے، سورہ بینہ میں بھی ان لوگوں کے لیے لفظ ابرار کا استعمال کیا گیا ہے بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں۔ رحیق مختوم کے بارے میں روایت میں وارد ہوا ہے کہ یہ 3 طریقے کے افراد کو ملے گی، 3 تو لوگوں کا حصہ ہے اور حق ہے۔ نمبر 1، کسی بھی وجہ سے شراب چھوڑ دینے والے لوگ، جب شراب یہاں چھوڑ دیں گے جو ناجائز ہے تو وہاں شراب طہورہ ان کو ملے گی، اور پیاسے مومنین کو سیراب کرنے والے افراد کو شراب ملے گی وہاں، یعنی مطلب شراب طہور، اور گرم دنوں میں روزہ رکھنے والوں، یہ 3 طریقے کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر۔ اب جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، 2-3 آیتیں پڑھ کر کے اس کا پہلے آج کے درس میں ترجمہ کرتے ہوئے آج کی گفتگو کو میں سمیٹنا چاہوں گا، چونکہ آج کے درس میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ بہت تفصیل میں جایا جا سکے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں ہے، مطلب کافروں کی بات کو کاٹا جا رہا ہے، نفی کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، بے شک فاجروں کی جو کتاب ہے وہ سجین میں ہوگی۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک ایسی کتاب ہے جس میں تحریر کی ہوئی چیزیں بالکل صاف صاف ابھری ہوں گی، واضح ہوں گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور ایسے دن جو ہے جھٹلانے والوں کے اوپر ویل ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور قیامت کے دن کو بس وہی جھٹلاتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گنہگار ہوتے ہیں، بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم سے بنا ہے اسیم۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری نشانیوں کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں مسخرہ کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہ یہ پرانے افسانے ہیں ان کے گڑھے ہوئے۔ اساطیر مطلب جو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، سطر سے بنا ہے اساطیر، یہ سب افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو چیزیں وہ کرتے ہیں نا، جو عمل انجام دیتے ہیں، اس نے ان کے دلوں کو جو ہے نا مہر لگا دیا، دلوں پر اس کا اثر ہو گیا، غالب آ گئے ہیں ان کے دل کے اوپر، ان کے عمل جو ہے وہ غلبہ کر گئے ہیں، عمل کی خرابی نے ان کے دلوں کو بھی جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جو کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن رحمت خدا سے دور رہیں گے، محجوب رہیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وصل ان کا ہوگا جہنم سے، متصل ہوں گے جہنم میں، ڈال دیے جائیں گے جہنم میں، حوالے کر دیے جائیں گے جہنم کے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جس کی تم تکذیب کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تم جھٹلا رہے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور اس کے بعد جو ہے وہ علیین کی کتابوں کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی ان کے نامہ اعمال کا ذکر ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 2 طریقے کے نامہ اعمال ہوں گے، ایک نامہ اعمال جو ہے وہ کافروں کا ہوگا جو لکھا جا رہا ہے وہ سجین میں ہوگا، ایک نامہ اعمال مومنین کا ہوگا جو لکھا جا رہا ہے وہ علیین میں ہوگا، ٹھیک۔ اور جو کافر ہیں یا انکار کر رہے ہیں قیامت کے دن کا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت جو جہنم کے مامورین ہوں گے، اس کا تذکرہ قرآن کی اور آیتوں میں بھی ہوا ہے، اس طریقے کے مفہوم کو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ تفسیر میں، ان لوگوں کی طرف سے ان کو بولا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے، یہی وہ عذاب ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے نا، جنت کو جہنم کا تم نے انکار کیا، تو ٹھیک ہے، اب عذاب جہنم چکھو۔ بہرحال انشاءاللہ تفسیر اور آگے بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔